الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 61 سے 10 کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن بنیادی مقدمات سے اس سورہ کو شروع کیا اس پر تاریخی استدلال جاری ہے۔ قرآن مجید میں استدلال یا ریزننگ کے لیے جو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں ان میں انفسی دلائل ہیں، ان میں عقلی دلائل ہیں، آفاقی دلائل ہیں، اس کے ساتھ تاریخ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ پیغمبروں کی تاریخ، یعنی وہ تاریخ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دینونت اس زمین پر برپا کی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جس عدالت کی منادی کرتے ہیں کہ موت کے بعد وہ عدالت لگائی جائے گی، وہ جب اس دنیا میں لگی تو کس طرح لگی اور اس کے فیصلے کس طرح صادر ہوئے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو شخصیات زیر بحث آئی ہیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ وہی ہیں جن سے اہل عرب پوری طرح واقف تھے، اس لیے کہ تاریخی استدلال انہی واقعات یا انہی شخصیات سے ہو سکتا ہے جن کو لوگ جانتے ہوں، جن کے کچھ واقعات ان کے علم میں ہوں، ان کو اصل صورت میں سامنے رکھ کر قرآن استدلال کر رہا ہے۔ اس میں عاد کی سرگزشت گزر چکی، اب فرمایا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا، یعنی عاد کی طرف سیدنا ہود رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور سمود کی طرف صالح۔ یہ سمود کون ہے؟ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ عاد کے بقایا میں سے ہے، یعنی جب عاد تباہ کر دیے گئے تو جو لوگ بچے وہ بعد میں جب عروج کو پہنچے اور انہوں نے بھی وہی حیثیت حاصل کر لی جو ان کے پیش روؤں کی تھی، تو انہیں سمود کے نام سے پکارا گیا۔ یہ عاد کے بقایا میں سے ہیں، اسی بنا پر انہیں عاد ثانی کہا جاتا ہے، یعنی گویا دوسرے عاد دنیا میں آ گئے۔ عرب کی قدیم اقوام میں سے یہ دوسری قوم ہے جس نے عاد کے بعد غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس جزیرے میں آ کر اپنی اولاد کو آباد کیا ہے تو اس سے صدیوں پہلے بھی اس علاقے میں بہت بڑی بڑی قومیں آباد رہی ہیں، ان کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ ان میں عاد کو بھی بہت شہرت حاصل ہوئی اور ان کے بعد سمود کو بھی، چنانچہ عرب کی تاریخ میں، ان کی شاعری میں، ان کے ادب میں ان کا ذکر اسی طرح آتا ہے جس طرح سے ہم مغلوں کا یا تغلق خاندان کا یا ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ عرب کی قدیم اقوام میں سے یہ دوسری قوم ہے جس نے عاد کے بعد غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ ان کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ ہے جسے الحجر کہا جاتا ہے۔ جزیرہ نما عرب میں اگر آپ شمال مغرب کی طرف جائیں تو وہاں ان کا علاقہ ہے اور اس زمانے میں اس کو الحجر کہا جاتا تھا۔ ان کے اور عاد کے اوصاف قرآن میں بھی اور عرب کی روایات میں بھی تقریباً ایک ہی جیسے بیان ہوئے ہیں۔ دونوں جگہ اگر معلوم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کی جگہ آئی اور صدیوں کے بعد اس نے وہی حیثیت حاصل کر لی جو اس سے پہلے عاد کو حاصل تھی۔ تو یہ اب ان کی سرگزشت شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس نے انہیں دعوت دی
کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی دو لفظوں کی دعوت ہے جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے ہیں۔ اس سورہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر پیغمبر نے آ کر کم و بیش انہی الفاظ میں دو جملوں میں یہ بات سامنے رکھ دی ہے۔ انسان ایک باشعور ہستی کی حیثیت سے دنیا میں موجود ہے۔ پیغمبر اس کو جو سب سے بڑی خبر دینے کے لیے آتے ہیں وہ یہی ہے کہ تم نہ آپ سے آپ وجود میں آ گئے ہو، نہ اس دنیا کے خالق تم ہو۔ یہ در حقیقت ایک علیم و حکیم ہستی کی بنائی ہوئی دنیا ہے، وہی اس کا تنہا خالق اور تنہا مالک ہے، لہٰذا اس کے بندے بن کر رہو۔ بندگی کا مطلب یہ ہے، یعنی تم مخلوق ہو تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اپنے مالک کو پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو اور اس کے بندے بن کر رہو۔ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی بھی کر لی جائے، آدمی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بھی سمجھ لے اور پھر اس میں کچھ دوسروں کو بھی شریک کر لے، تو اس لیے شرک کی تردید کرتے ہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب میں نے جو ابھی عرض کیا کہ انسان اپنے مخلوق ہونے کا وجودی شعور رکھتا ہے، اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس طرح شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، اسی طرح اس حقیقت کو بھی اپنے وجود میں پیوست دیکھتا ہوں کہ میں ایک مخلوق ہوں، مجھے کسی نے بنایا ہے۔ آپ سے آپ بن گیا ہوں یا کسی نے بنایا ہے، لیکن بہرحال میں بنا ہوا ہوں۔ اس کو بیان کیا ہے کہ ہوا انشاکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین سے اٹھا کھڑا کیا، واستعمرکم فیہا، اور اس کی آبادی میں لگا دیا ہے، یعنی زمین سے اٹھا کھڑا کیا۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح تم آتے ہو اور کچھ گھاس پھوس کھا لیتے ہو یا کچھ شکار کر لیتے ہو اور جیسی دنیا تھی اسی طرح وہاں سے چلے جاتے ہو۔ تم استعمار کرتے ہو، یعنی اس دنیا کو تعمیر کرتے ہو، تمہارے اندر بہت بڑی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، واستعمرکم فیہا، اور اس کی آبادی میں لگا دیا ہے، یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ دنیا کی پوری تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ انسان نے زمین میں جو کچھ تھا اس کو دریافت کیا ہے، اس کے خزانوں تک پہنچا ہے، اوپر بھی طاقت کرنا چاہتا ہے، اور اس کی انتہائی کوشش یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو، اس زمین کو اپنے خوابوں کی دنیا بنا لے۔ چنانچہ یہاں جو تہذیبیں وجود میں آئی ہیں، شہر بنے ہیں، جس طرح کی ایجادات ہم نے خود اپنے زمانے میں دیکھ لی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ اگرچہ یہ انسان ایک فانی انسان ہے، اس کو کچھ وقت کے بعد دنیا سے رخصت ہو جانا ہوتا ہے، لیکن یہ موت جو بالکل سامنے نظر آ رہی ہے وہ بھی اس کے ولولے کو کم نہیں کرتی، اور یہ پوری قوت کے ساتھ اس دنیا کی تعمیر میں لگا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بنانے والے نے موت جیسی حقیقت کو، اس کے باوجود کہ اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اس کے لیے بے معنی بنا دیا ہے، اور وہ پوری طرح اپنے آپ کو زندگی اور زندگی کے احوال میں غلطان کر لیتا ہے، اور اس طرح سے بڑے غیر معمولی کارنامے دکھاتا ہے۔ تو اس کو قرآن مجید نے یہاں ایک لفظ استعمار سے ادا کیا ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے اٹھا کھڑا کیا اور اس کی آبادی میں لگا دیا ہے۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اب فرمایا کہ تم نے بھی بڑے غیر معمولی شہر آباد کر لیے ہیں۔ عاد سمود دونوں ہی کے بارے میں تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے، قرآن بھی بتاتا ہے، اور جو ان کے آثار ہیں ان کو دیکھیے جا کے تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی شاندار عمارتیں پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے بنائیں اور شہر آباد کیے۔ تو استعمار کا حوالہ یہاں پہ
اس وقت کی صورت حال کے لحاظ سے ان کو بھی دیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جب تم ایک پروردگار کے بندے ہو، تمہارا ایک خالق ہے، تو پھر تم اپنے خالق کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ اور خالق کی مرضی یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کو چاہو، اس کو حاصل کرو، اس دنیا کو بناؤ، اس میں تہذیبوں کی بنیاد رکھو، ایجادات کرو، لیکن اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ رکھو۔ یہ پاکیزگی تم سے مطلوب ہے۔ تمہارے بدن کو پاکیزہ رہنا چاہیے، تمہارے خور و نوش کو پاکیزہ رہنا چاہیے، اور تمہارے اخلاق کو پاکیزہ رہنا چاہیے۔ اپنے اخلاق کو پاکیزگی کا نمونہ بناؤ۔ گناہ اور جرم یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ ایک ایسی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی شعور دیا ہے، غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں، عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں کے اور جرائم کے سپرد کر سکتی ہے؟ تو اس لیے پیغمبر نے یہ کہا کہ اللہ سے معافی چاہو۔ اب تک جو کچھ کر چکے ہو اور جس طرح سے تمرد اور سرکشی اختیار کیے ہوئے ہو، اس پر استغفار کرو، معافی چاہو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار قریب بھی ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے والا بھی۔ یہ جو اس زور کے ساتھ فرمایا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دے اور دنیا کو آباد کرے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو کچھ اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے اس کو بڑی حد تک انسان کی عقل ہی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وہ معیشت میں، معاشرت میں، سماجی احوال میں تبدیلیاں لاتا ہے، اچھائیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں بھی وہ اپنی ذاتی زندگی میں ہدف بنا کے حاصل کرتا ہے یا اجتماعی زندگی میں، اس میں بھی انسان دعا کرتا ہے، لیکن اصلاً یہ انسان کی جد و جہد، اس کی عقل اور اس کے آگے کے کیا مقاصد ہیں جن کے تحت وہ دنیا کی تہذیب کرتا ہے، اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی معاش میں بہتری چاہتا ہے، اپنی معیشت میں بہتری چاہتا ہے، اپنے سیاسی احوال میں بہتری چاہتا ہے، تو اس کے لیے اصلاً اس کو اپنی عقل ہی کی رہنمائی میں جد و جہد کرنی ہے۔ اصلاً اس میں بھی ایک بندہ عاجز اپنے رب سے دعا کرتا ہے، لیکن اس دائرے میں جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے تو وہ قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ عمومی طور پر اس میں اللہ کا قانون ہی جاری رہتا ہے۔ میدان عرفات میں بھی اگر 500 سال تک دعا کرتے رہیے کہ مسلمانوں کی حالت تبدیل ہو جائے تو نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ کے کچھ قوانین ہیں جن کے تحت ہی نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن معافی مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مقبول نہ ہو۔ تو یہاں یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ تمہارا پروردگار جس وقت یہ دعوت دیتا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ، معافی مانگو اور میری طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو گے، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہو گے، حق کو تلاش کرنا چاہو گے، اس کے سچے طالب بنو گے، تو بس یہ ضمانت ہے کہ اس میں دعا قبول ہوگی۔ یعنی اس میں خدا کو دیکھنا ہو تو کبھی تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اس کو بیان کیا ہے حضرت صالح نے کہ جس وقت یہ دعوت دی جاتی ہے، استغفار کی دعوت، توبہ کی دعوت، تو میرا رب قریب بھی ہوتا ہے اور وہ دعا لازماً قبول بھی کرتا ہے۔ یہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی اگر بندہ حقیقی معنی میں دعا کرے۔ چنانچہ جن لوگوں کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ سچائی کی تلاش چاہتے ہیں اور ہر طرح کے تعصبات چھوڑ کر
جد و جہد بھی کرتے ہیں اور اپنے رب سے دعا بھی کرتے ہیں تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو صحیح نتائج تک لے جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اب جب انہوں نے یہ ان کو تلقین کی اور یہ کہا کہ توبہ کرو، استغفار کرو، تو انہوں نے جواب دیا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم سے بڑی امیدیں کی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو پیغمبری کے لیے منتخب کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑے غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں، انسانی تاریخ میں ان کی مثال آسانی سے نہیں ملتی۔ انسانوں کو جو صلاحیتیں دی جاتی ہیں، انسانوں کے اندر جو خیر کا داعیہ پیدا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو صالح فطرت انسان کو دی ہے، اس کے نمونے ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن پیغمبر تو گویا نخل فطرت کا بہترین ثمر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے قوم کو، خاندان کو، برادری کو، شہر کے لوگوں کو بھی جو انہیں پہلے دیکھتے رہے تھے بڑی امیدیں تھیں کہ بہت باصلاحیت ہیں، اور ان کی پیشانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ میتاف ستارہ بلندی، تو اس کو بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم سے بڑی امیدیں کی جاتی تھیں کہ یہ ہماری قوم کے سرتاج بنیں گے اور قوم کی خدمت کریں گے اور قوم کی روایات کو زندہ رکھیں گے۔ جو اس طرح کے قبیلوں میں قبیلے کا اگر کوئی غیر معمولی نوجوان ہے تو اس سے امیدیں کی جا سکتی ہیں، ان کا قوم نے حوالہ دیا کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے اندر تم سے بڑی امیدیں کی جاتی تھیں، اتنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا، اور اس میں سب سے بڑی امید کیا ہوتی ہے؟ خاندان، برادری اور قوم کی روایات کا علم بردار ہو کر کھڑا ہو جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو لٹیا ڈبو دی، ہم یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے، تم اٹھے ہو اور اٹھ کر یہ کہتے ہو کہ اب ہم ان معبودوں کو پوجا کرنا چھوڑ دیں، ان کی پرستش کرنا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں۔ کیا اب ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ یہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں عربیت کا ایک پہلو ہے جس کو میں نے حاشیے میں بیان کر دیا ہے، طالب علموں کو اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ اصل الفاظ ہے تنہانا نعبد، ان میں ان محذوف ہو گیا ہے، یعنی ان تنہانا ان نعبد۔ تو عربی زبان میں کبھی کبھی ان سے پہلے اس طرح بعض حروف حذف ہو جاتے ہیں۔ کیا اب ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم تو اس چیز کے باعث جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو بڑے سخت شبے میں ہیں، جس نے خلجان میں ڈال دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسی دعوت لے کر اٹھے جو روایت کی علمبردار ہو، روایت کی پاسداری کرتی ہو، جو روایت اس سے پہلے فکر کی، مذہب کی، مذہبی تصورات کی بن چکی ہو، اسی کو تقویت پہنچائے، تو اس طرح کے لوگ تو قبیلے کی آنکھ کا تارا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اٹھ کر اس سب کو چیلنج کر ڈالے تو کیسا ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، کیسی ہی اعلیٰ صفات کیوں نہ رکھتا ہو، بہرحال آسانی کے ساتھ لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے، اور اس میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کو یہاں قرآن مجید نے کمال بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے، جب اس کی بات سنی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ آخری درجے کا استدلال ہے، مشکل ہے کہ اس کی نفی کی جا سکے۔ دلائل اتنے قوی ہوتے ہیں، بات اتنی سادہ ہوتی ہے، اتنی صاف ہوتی ہے کہ اس کو دل دماغ ہر چیز قبول کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے سامنے روایت کا احرام کھڑا ہوتا ہے۔ اس کو توڑنا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہم کیا کر بیٹھیں گے، یہ ہمارے آباء و اجداد، یہ ہمارے بڑے لوگ، یہ سب کیا ایسے ہی بات کرتے رہے؟ تو روایت کے سامنے جب یہ چیز آتی ہے تو ادھر آدمی کی عقل اور فطرت تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ بات تو ٹھیک لگتی ہے، اور ادھر پہ پس منظر مجبور کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ قرآن نے یہاں بیان کیا ہے
کہ اننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، یعنی یہ جو تمہاری دعوت ہے جانتے ہو کہ اس نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس نے ہمیں ایسے شک میں ڈال دیا ہے کہ جو خلجان پیدا کر دینے والا ہے، نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں، یہ صورتحال تم نے پیدا کر دی ہے۔ یعنی اگر تو ادھر بلاتے تو اس کے لیے تو پیچھے ایک پوری تاریخ کھڑی تھی، تو ہم تو تمہاری بلائیں لیتے کہ ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں یا ہمارے قبیلے میں ایسا شخص پیدا ہوا ہے کہ جس نے ہماری روایت کو زندہ کر دیا ہے اور اس کو تقویت دی ہے، اور اب تم نے یہ نئی دنیا پیدا کرنا شروع کر دی ہے، تو یہ بظاہر لگتا ہے کہ معقول باتیں کرتے ہو، لیکن یہ کہ یہ اس احرام کے مقابلے میں کیا سنگریزے لے کے آ گئے۔ اس سے ایک خلجان پیدا ہوتا ہے جس کو آپ اب کنفیوژن کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس کنفیوژن کو قرآن مجید نے یہاں مریب کے لفظ سے ادا کیا ہے، یعنی کسی جگہ کا رہنے نہیں دیا تم نے ہمیں، نہ پیچھے مڑ کے دیکھ سکتے ہیں نہ تمہاری بات مان سکتے ہیں، یہ صورتحال پیدا کر دی۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک اپنی رحمت سے بھی نواز دیا ہے، تو مجھے خدا کی پکڑ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں۔ یہ جو انہوں نے جواب دیا ہے اس میں کچھ مقدمات ہیں جو قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق بیان نہیں کیے، قاری پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود ان کو متعین کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں فی الواقع خلجان محسوس ہو رہا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح تم مجھے میرا ماضی یاد دلا کے اور میرے بارے میں اپنی امیدوں کا حوالہ دے کے مجھے اس بات کو ماننے یا اس کا علمبردار بننے پر آمادہ کر لو گے جو تم چاہتے تھے یا چاہتے ہو، تو یہ خود سوچو کہ مجھے کیا کہہ رہے ہو۔ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے فکر اور اپنے تدبر سے کوئی فلسفہ بیان کر رہا ہوں، مجھے پروردگار نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، میں ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس کے بعد مجھ پر وحی آ گئی ہے، اس وجہ سے میرے لیے تو اب یہ حجاب اٹھ گیا، حقیقت پر کھڑے ہو کر میں تم کو دعوت دے رہا ہوں۔ تو جس شخص پر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جس شخص پر اس درجے میں حق واضح ہو جائے اور پھر اس کو وہ کسی مصلحت کی بنیاد کے اوپر چھوڑ دے اور چھوڑ کر جو کچھ اس کا رب اس سے چاہتا ہے اس کے بجائے قوم کی امیدیں پوری کرنے میں لگ جائے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر مجھے بچائے گا کون اس سے۔ تو یہ جواب انہوں نے دیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس میں ظاہر یہ بات بھی بیان کر دی ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی پرستش جس سے ہر پیغمبر نے اپنی دعوت کی ابتدا کی ہے، یہی اصل میں شرک کے ابطال کی دعوت ہے جس کا حوالہ دیا انہوں نے۔ تو میں نے لکھا یہی الفاظ پیچھے نوح علیہ السلام کی سرگزشت میں بھی آئے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ دہرا دیے ہیں قرآن نے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ معمولی فرق کے ساتھ دعوت کا اشتراک قرآن واضح کرے گا کہ ہر پیغمبر نے آ کر ایک ہی دعوت پیش کی ہے، اس لیے کوئی پیغمبر کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، وہ سب ایک ہی دین کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہی الفاظ پیچھے نوح علیہ السلام کی سرگزشت میں بھی آئے ہیں، وہاں ہم نے ان کی وضاحت کر دی ہے۔ تو اس کو آپ پیچھے دیکھیں گے جب، تو وہاں بتا دیا ہے کہ اس میں اس سے کیا مراد ہے کہ میں ایک روشن دلیل پر ہوں، یہ وہ فطرت کی دلیل ہے، فطرت کی روشنی ہے جو لے کر ہر انسان پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی برہان ہے جو اس نے ہمارے اندر رکھ دی ہے۔ پھر یہی روشن دلیل ہے کہ جس کے بعد اگر وحی آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بیج تھا جس کے اندر سے اب یہ درخت نکل آیا ہے، یہ برگ و بار آ گئے ہیں، یعنی اتنا زیادہ اتصال اور اتحاد اور اس قدر کنسسٹنٹ ہے یہ سب کچھ کہ فطرت کیا چاہتی ہے اور پیغمبر کیا آ کے دعوت دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو برابر رکھ کے بتایا ہے کہ وہ دلیل میرے پاس تھی، وہ روشنی میرے پاس تھی،
یہ پھر میرے اوپر خدا کی رحمت ہوئی اور اس نے مجھے وحی سے نوازا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ نور علی نور ہو گیا ہے، روشنی پر روشنی آ گئی ہے۔ تو اب میں کس طرح اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، سو جو کچھ تم چاہتے ہو اس سے تو تم میری بربادی میں اضافہ کرو گے۔ یعنی اگر میں تمہاری بات مان لوں اور تمہاری تمناؤں اور امیدوں کو پورا کرنے میں لگ جاؤں تو اس کا نتیجہ میری بربادی کی صورت میں نکلے گا۔ اس سے انہوں نے اس اصول کو واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی شخص پر اس درجے میں حجت تمام نہیں ہوئی، اس کے لیے تو کوئی عذر ہو سکتا ہے۔ یعنی خدا نے فطرت کی روشنی دی لیکن ماحول نے اس طرف توجہ نہیں کرنے دی یا کم تر توجہ ہوئی، لیکن جب اس درجے میں حق واضح ہو جائے تو پھر تو اگر آدمی انکار کرتا ہے یا گریز کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی بربادی کو آواز دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو توقعات ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے اس پر میں نے لکھا ہے، اشارہ ہے ان توقعات کی طرف جو ان کی قوم کے لوگ ان سے رکھتے تھے کہ ان سے باپ دادا کا نام روشن ہوگا اور ان کے آبائی دین اور قومی روایات کی عزت بڑھے گی۔ یہی ہوتا ہے، جتنے بھی غیر معمولی لوگ ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی قوم، اپنی روایات، پہلے سے جو فرقے ہیں، پہلے سے جو گروہ بنے ہوئے ہیں، پہلے سے جو مسالک ہیں، وہ ان کے اندر کھڑے ہو کر ان کی حفاظت اور ان کو دنیا سے منوانے کی جدوجہد کریں گے۔ یہ ہر قوم کی اور ہر علاقے میں جو لوگ وہ غیر معمولی حیثیت رکھتے ہوں ان کی امیدیں ہوتی ہیں اپنے نوجوانوں سے، اور جب اس طرح کا کوئی غیر معمولی آدمی پیدا ہو جائے تو سب سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ لیکن انہیں بتا دیا کہ میں یہ تمہاری امیدیں پوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے اوپر اس درجے میں یہ سب کچھ واضح ہو گیا ہے کہ اب اگر میں تمہاری بات مان لوں اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو پھر میں بربادی کو آواز دوں گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ دعوت کا خلاصہ بیان کر دیا، یعنی یہ ساری بات اس طرح سے ہوئی۔ ظاہر ہے کہ یہ برسوں ہوتی ہے تو قرآن مجید اپنے طریقے کے مطابق اس کے اہم نکات کو چند جملوں میں سمیٹ دیتا ہے کہ یہ ہوا، اور جب یہ سب ہو گیا تو آخری وقت آ گیا، جیسے کہ ہر رسول کی دعوت میں آتا ہے، یعنی انذار بھی ہو گیا، انذار عام بھی ہو گیا، اب ہجرت و برات کا وقت ہے، آخری وقت ہے۔ تو آخری وقت میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں سورہ توبہ میں کہ پھر مہلت پر مہلت دینے کے بعد الٹیمیٹم دے دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پھر صادر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ پیغمبروں کی دعوت کے نتیجے میں صادر ہوتا ہے اس میں الٹیمیٹم کے کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ 50 دن کی مہلت دی گئی۔ یہ کہا گیا کہ حج اکبر کے دن، جیسے کہ سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے، حج اکبر کے دن اعلان کیا جائے گا، 10 ذو الحج ہوگی اس دن، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ اور 20 دن ذو الحج کے یہ گزریں گے۔ تو فیضن سلخ الاشر الحرم، جیسے ہی یہ 50 دن گزر جائیں اس کے بعد بس اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو 50 دن کی مہلت دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ باقی لوگوں کو بھی دیکھیں گے کہ انہیں اسی طرح سے کچھ مہلت دی گئی ہے۔ تو مہلت میں بعض اوقات مراحل ہوتے ہیں، مثلا قریش کو پہلے کچھ مہلت دی گئی، اس میں 4 مہینے کا الٹیمیٹم دے کے یہ کہا گیا کہ زمین پر چل پھر لو، اب دار و گیر شروع ہوگی، تمہارے لیے آخری موقع ہے یہ۔ اور پھر جب اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے کوئی اچھا جواب نہیں آیا تو پھر کہا گیا کہ اب سارے عرب کے لیے اعلان کر کے 50 دن کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، ظاہر ہے کہ یہ جانور پالنے والے لوگ ہیں جیسے کہ اس زمانے میں ہوتے تھے۔ ان کے ہاں گھاٹ بنے ہوتے ہیں جن پر جانور آ کے پانی پیتے ہیں۔ تو حضرت صالح نے ایک اونٹنی کو نامزد کر دیا، یعنی ظاہر ہے کہ وہ ان کی اونٹنی رہی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نامزد کر دی گئی ہے، اور اب ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے سب جانور پانی پئیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ
ایک بڑا غیر معمولی ادعا ہے یہ بات کہ پورے قبیلے کے مقابلے میں اب یہ تنہا ایک اونٹنی ہے جو تمہاری تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ تو یہ نشانی کے طور پر انہوں نے مقرر کر دی کہ جس دن اس کو نقصان پہنچاؤ گے مہلت کا پہلا عرصہ ختم ہو جائے گا۔ میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ کچھ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ انہوں نے بیان کیا۔ میں نے ترجمہ پڑھ دیا ہے، یہ آیات ابھی زیر بحث ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر